پیپلز پارٹی سے ہٹ کے ایک سیاستدان کے طور پہ آپ سے سوال، یہ اتنی جلدی کیسے سٹانس بدل لیتے ہیں یہ سیاستدان اور ہماری پارٹیز، جس طرح باپ پہ پی ایم ایل این نے سٹانس بدل لیا؟ دیکھیں پی ایم ایل این میرے خیال سے بہت اسٹانس صرف بدلنا نہیں ہے. ایک بیانیہ غالباً میاں صاحب نے بنایا تھا. وہ ہر کونے میں بیسکلی جی ٹی روڈ میں جا کر اور انہوں نے عوام سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ ووٹ کو آپ عزت دو. اور یہ اس پس منظر میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ ان کو جو نکالا گیا ہے اس میں ایک کنسپریسی ہے سملر ٹو واٹ عمران خان کا جو وہ نیریٹیوز الگ الگ ہیں لیکن پرنسپلز وہی ہیں کہ ان کو ہاف وے نکالا گیا اور صرف ووٹ جو ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے اور عوام کی رائے پر چلنا چاہیے. ایک یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ جو 90s کی سیاست تھی اس کو خیر آباد کہا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں صاحب نے ایک تاریخی ڈاکیومنٹ سائن کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس میں یہ طے ہوا کہ کوئی بھی جماعت ملٹری جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کر کے اور پاور میں نہیں آئے گی، صرف اور صرف عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی. اب جو شک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہر فرد کو اس وقت ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی تو اس کو آرٹیکولیٹ کر رہی ہے، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پرنسپلز جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیل ہے، معاہدہ ہے، لنڈن پلان ہے، آپ جو بھی اس کو نام دیں، یہ کن ٹرمز پہ ہوا ہے؟ ملک کے کون سے جو ہے وہ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا there's no such thing as a free lunch، تو یہ کیسے اتنے سخت قسم کے ان کے کیسز، ایک نہیں کئی کیسز، اور ایسے کیسز جس میں ٹھیک ہے لیگلی ہم لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ لیگل لکوناز تھے، لیکن جہاں تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات ہے وہ تو ایک حقیقت ہے، اٹس کلیئر ایز اے ڈے. وہاں ڈیلی کی بنیاد پر میاں صاحب ٹہلتے ٹہلتے اپنے آفس میں بھی جاتے تھے، واپس بھی اور دیکھا. ڈائیکاٹومس سٹیٹمنٹس ہیں فیملی کے ہر ممبر کی، ایک سے مختلف سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں. جی تو یہ ہے کہ یہ ملک کا ایک قانونی نظام جو ہے وہ داؤ پر لگا کر، اور پھر ہم نے جو کلیکٹیو ایک سیاست کی، ہم نے ساتھ سیاست کی. میں بھی اپوزیشن میں بینچز پر پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نے سیاست کی، اور یہ ہمارے چیئرمین کا جو ایک وہاں بیان آیا پہلا جب جیسے ہی خان صاحب جیت کر آئے، جیسے بھی جیت کر آئے، تو ہم نے یہ بات کہی کہ بہت سسپیشس ہے اور یہ سلیکٹڈ طریقے سے آئے ہیں. اب اگر یہی تانا آگے جائے گا اور میاں صاحب کے اوپر یہ ایک چھاپ لگ جائے گی جیسے عمران خان کے اوپر لگ گئی کہ 2018 کی الیکشنز میں کہ یہ سلیکٹڈ طریقے سے آ رہے ہیں، یہ سارے پس منظر ہیں. اب اس پس منظر میں اگر پورا کا پورا پاکستان بھی ان کو جوائن کر لے، میدان تو صرف ان کے پاس ہے. اور یہ سسپیشنز ہیں کہ کئی ساری جو ہے انڈور چینل سے یا کوئی بیک ڈور چینل آپ کہہ دیں، بند کمرے کہہ دیں، کہ وہاں کوئی بات چیت ہو کر یہ ہوا ہے. ایسے تو ہو نہیں اچھا سکتا نثار کہ کھوڑو صاحب نے اور پھر جو اس ملک کا قانون ہے اس کے پرنسپل جو ہیں وہ کمپرومائز ہوں، اس ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم کمپرومائز ہو، اس ملک کی جوڈیشری کمپرومائز ہو، اس ملک کے اینٹی کرپشن کے ادارے کمپرومائز ہوں، یہ سارے اگر لتاڑ کے اور اگر آپ پاور میں آتے ہیں اور ایسے پھر وہ الیکشن جو ہیں وہ بہت ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. تو نفیسہ اس صاحبہ، لیے نثار کھوڑو صاحب نے جی کہا ہے کہ اگر نواز شریف کو آئی جی آئی طرز پر اتحاد کے ذریعے ملک پر مسلط کیا گیا تو وہ سلیکٹڈ کہلائیں گے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، جب اور بھی کچھ چھوٹی جماعتیں، ویسے موسٹلی تو وہ چاہتے ہیں کہ سب کو اپنے ساتھ میں لا لیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی بولنے والا ہی نہ ہو میاں صاحب کے، تو جب آپ دو بڑی جماعتیں کہہ رہی ہیں تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کہ جب الیکشن ہو اور اسی طرح کا الیکشن ہو جیسے ماضی میں ہوئے اور میاں صاحب پھر اسی طرح سے منتخب ہو کر آئیں؟ اس سے پہلے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہونی چاہیے کہ اس الیکشن کو اس طرف جانے ہی نہ دیا جائے یا کچھ اور کیا جائے؟ دیکھیں، ہم نے تو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہے تو الیکشنز لگتا ہے یہ بے معنی ہوں گے اور ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. الیکشنز تو جیسے تیسے ہو جائیں گے لیکن ملک آگے نہیں بڑھے گا.
اور اس ملک کو ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. ہم سب نے ایک بہت مشکل فیصلے لیے. آپ لوگ بہت ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ نو کانفیڈنس کیا. اور یہ سارا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں ایک جو انتشار والی سیاست ہے، ڈویژن والی سیاست ہے اور سلیکشن والی سیاست ہے، اس کو ترک کر کے ہم حقیقی جمہوریت کے اوپر جائیں. اور یہ جو ایک وکٹمائزیشن کیمپین، جس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ سیاستدان ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کے نیچے سے آپ رگز نہیں پل کریں گے. آپ ان کو تھرو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ ان کو نیب ہو یا اینٹی کرپشن ہو، کرپشن کی آڑ میں آپ سیاست کو گندا نہیں کریں گے. وچ ہنٹنگ نہیں کریں اب گے. جی، تو اب اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انہی پرنسپلز، جس پرنسپلز پر ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، انہی پرنسپلز کو آگے بڑھنا ہے. اور ہم آگے یہ بھی چاہیں گے کہ پی ٹی آئی میں بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ ناؤ ہمیں ہو سکتا ہے دے ہیو کم آف ایج، کیونکہ وہ نئی جماعت تھی. میرے خیال سے ایک بہت مے بی دے کم آف ایج، دے ہیو ٹو کم آف ایج. اور اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو حقیقی عوامی جمہوری سیاست کو رستہ دینا ہوگا.